السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ سائمہ کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری ملازم کلرک تھا۔ ماں گھر میں کپڑے سی کر گزارا کر لیتی۔ کچھ عرصے پہلے سائمہ کی پھپھو کی شادی ہوئی تھی۔ سائمہ کے والد نے قرضہ لیا تھا جس کو جلد از جلد اتارنے کے لیے سائمہ اور اس کی ماں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 2 گھروں میں کام کرتی۔ سائمہ ایک بہت بڑے گھر میں بیگم صاحبہ کی بہو کے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ سائمہ صبح سے شام تک وہیں رہتی اور ان کے بچوں کا خیال رکھتی۔ شام کو واپس گھر آ جاتی، جبکہ اس کی ماں ایک اور گھر میں کپڑے دھونے، استری کرنے کے علاوہ روزمرہ کی سبزی کھانے کی اشیاء کاٹ کر دینے اور جھاڑ پونچھ میں مدد کرتی تھی۔ سائمہ جس گھر میں کام کرتی اس گھر میں پیسے کی روانی تھی، بے حساب دولت تھی۔ بیگم صاحبہ کی بہو کا نام ثانیہ تھا۔ وہ بھی کسی امیر گھرانے کی تھی۔ اس کی فطرت بہت اچھی تھی، مگر بیگم کا بیٹا بگڑا ہوا انسان تھا۔ تقریباً روز ہی میاں بیوی کی لڑائی ہوتی۔ سائمہ اکثر اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتاتی تو اس کی ماں کہتی تھی، دیکھا میں کہتی تھی نا کہ بڑی کوٹھیوں میں رہنے والوں کے دکھ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ مگر سائمہ کو یہ سمجھ نہ آتا کہ ثانیہ کے کمرے میں اے سی، ٹی وی، حسین کپڑے اور میک اپ سب کچھ تھا، جیبوں میں پیسے، مگر پھر بھی آنکھوں میں آنسو اور شکوے ہیں۔ یہی سوال ایک روز اس نے ثانیہ بی بی سے کیا تو وہ بولی کہ میرے پاس محبت کرنے والے نہیں ہیں، میری خوشی اور ہنسی میں سچائی نہیں ہے، ہم بناوٹی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنوں سے پیار نہیں، البتہ غیروں کے لیے بہت وقت ہے۔ تمہیں کیا پتہ، مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، اس در و دیوار میں میرا دم گھٹتا ہے، ہر رات کو تو میں کے بعد وہ توشے میں سو جاتا ہے، مگر میں ساری رات پریشان رہتی ہوں، اس سے میرا کوئی خیال نہیں، تنگ آ کر نیند کی گولی کھاتی ہوں، مگر اس سے آنے والی نیند سے نہ تو تھکن دور ہوتی ہے اور نہ ہی سکون ملتا ہے، بس بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ سائمہ بولی، باجی صاحب ایسے کیوں ہیں؟ اللہ نے پہلے بھی بیٹا دیا تھا، ہو سکتا ہے اب بھی بیٹا ہو۔ گھر میں ہر نعمت ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ ثانیہ اس کے معصوم سوالوں پر ہنسی اور پھر غصے سے بولی، یہ سب میری ساس کا کیا دھرا ہے، اسی نے اسد کو سر پر چڑھا کر ایسا کر دیا، بچپن سے صرف اسے پیسے کی اہمیت اور نشے کا سبق دیا۔ سائمہ یہ سب چیزیں کوئی مجھ سے لے کر سچی خوشی دے دے، میں خود ڈاکٹر ہوں، مگر ہر وقت خود بیمار رہتی ہوں۔ سائمہ اپنی ماں کو روز کے قصے سناتی۔ آخر ایک روز سائمہ گھر گئی تو اسے ثانیہ نظر نہ آئی۔ معلوم کرنے پر ساس نے بتایا کہ کل رات جھگڑے کے بعد اسد نے اسے طلاق دے دی، وہ بچہ چھوڑ کر اسی حالت میں کہیں چلی گئی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ثانیہ کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے۔ ابھی مہینہ پورے ہونے میں دن باقی تھے، اس لیے میں سائمہ بیگم کے گھر جاتی رہتی تاکہ پورے ماہ کی تنخواہ لے لوں۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ثانیہ کے بڑے بیٹے کو بے حد سر پر چڑھا دیا ہے۔ وہ کہتی، اب اس کے سوا میرا اور کون ہے، یہ سب کچھ اسی کا تو ہے۔ سائمہ کو اس بچے میں اسد کا دوسرا روپ نظر آتا تھا۔ چند روز بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اسد صاحب کو اپنی غلطی پر بے انتہا پشیمانی ہوئی۔ وہ ثانیہ کو واپس لانا چاہتے تھے، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو کوئی رشتہ بچا تھا اور نہ ہی ثانیہ کا کوئی اتا پتا تھا۔ اسد پر اکثر دیوانگی سی چھا جاتی تھی، کبھی چیختا، کبھی خود کو مارتا، کبھی تصور میں گھنٹوں ثانیہ کی تعریفیں کر کے اسے مناتا۔ سائمہ کا مہینہ پورا ہوا تو اس کی ماں نے تنخواہ لینے کے بعد
بیگم صاحبہ سے کہا اب وہ گاؤں واپس جا رہے ہیں، سو انہوں نے سب گھر چھوڑ دیے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے تنخواہ کے علاوہ انہیں بہت کچھ دیا اور کہا ویسے بھی وہ نہ رہی جس کے لیے میں نے سائمہ کو رکھا تھا، تو اب اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں۔ اچھا ہے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ بس پھر سائمہ لوگ تو گھر واپس آ گئے۔ اس کے باپ کا بہت سا قرضہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سائمہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں واپس چلی جائے، وہاں رشتہ دار بھی ہیں اور مہنگائی بھی بہت کم ہے، سو وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ سائمہ کو امیر ہونے کا بے حد شوق تھا۔ سائمہ کو بڑے گھروں کی چاشنی اپنی طرف کھینچتی رہتی تھی، مگر پھر ثانیہ جیسے قصے اسے خوف زدہ کر دیتے تھے۔ ماں بھی اسے امیر لوگوں کے قصے سنا کر ڈراتی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سائمہ کی خواہش پورے ہونے والی نہیں۔ چند روز بعد سائمہ کی ماں کی ٹانگ میں درد ہونے لگا، جو کئی روز بعد بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ انہوں نے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال کیا تھا، بس ایک بڑی ڈسپینسری تھی۔ سائمہ ماں کو لے کر وہاں گئی تو نرس نے کہا ابھی ٹھہرو، ڈاکٹر صاحبہ آنے والی ہیں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر آ گئی۔ نرس نے انہیں اندر بھیجا تو سائمہ حیران رہ گئی کہ ثانیہ بی بی وہاں موجود تھی۔ خوشی سے دونوں ملی۔ سب سے پہلے ثانیہ نے اماں جان کو دیکھا اور کہا کہ نس چڑھ گئی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ سائمہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ ثانیہ بھاپ گئی اور بولی سائمہ تم کل 1 بجے میرے پاس آنا اور میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ سائمہ نے ہاں میں سر ہلایا، پھر وہ اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ساری رات سائمہ سوال اکٹھے کرتی رہی جو اس نے کرنے تھے۔ بڑی مشکل سے وقت کٹا اور کل کا 1 بجا۔ سائمہ وہاں پہنچ گئی۔ ثانیہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے ڈیوٹی ختم ہونے پر سائمہ سے بہت باتیں کی۔ ثانیہ پہلے کے مقابلے میں کافی تازہ دم اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ خدا نے اسے دوبارہ بیٹا دیا، وہ طلاق کے بعد پیدا ہوا۔ اسد مجھے طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی خوشیاں خود تلاش کروں گی۔ میں وہاں سے اپنی ضروری چیزیں لے کر آ گئی تھی۔ میرا بڑا بیٹا اسد نے مجھ سے چھین لیا تھا، سو وہ وہاں رہ گیا۔ میرا دوسرا بیٹا اس ڈسپینسری میں ہی پیدا ہوا۔ بحیثیت ڈاکٹر ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں یہیں اس ڈسپینسری گھر میں رہتی ہوں۔ سائمہ غور سے باتیں سنتی رہی۔ پھر ثانیہ نے کہا ہاں البتہ مجھے تم بہت یاد آتی تھی۔ کوئی تو تھا جس سے میں دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ تم یہاں آ جایا کرو، پڑھا لکھا کر تمہیں بھی کسی قابل بنا دوں گی۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر اس کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک روز سائمہ کی ماں کو کام سے شہر جانا ہوا۔ وہاں سے واپس آئی تو سیدھا ثانیہ کے گھر گئی اور بتایا کہ شہر میں مجھے ذکیہ ملی تھی۔ اس نے تو غضبناک خبر سنائی۔ وہ کیا؟ سائمہ بولی باجی آپ کے شوہر اسد نے خودکشی کر لی ہے۔ سنا ہے انہوں نے خود کو گولی مار لی تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ کے گھر جانا چاہا مگر مجھے معلوم ہوا اس قصے کو مہینے ہونے کو ہے اور بیگم یہاں سے کسی دوسرے ملک چلی گئی ہے اور بچے کو بھی ساتھ لے کر چلی گئی ہے۔ سائمہ سوچ رہی تھی کہ شاید انسان ہی ناشکرا ہے، وہ کبھی بھی شکر نہیں کرتا، انسان ہی خسارے میں ہے۔ مگر کچھ لوگ صبر شکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا میرے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، خوشی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے حال سے سمجھوتا کر لیتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ جو اپنے حال پر خوش ہے اپنی اوقات پر صبر شکر سے رہتا ہے، اسی میں سچی خوشی ملتی ہے۔ مجھے امیر ہونے کی اب کوئی ہوس نہیں، کیونکہ میں نے اپنے نصیب پر صبر کر لیا۔ جو میری قسمت میں نہیں اس کی کیا طلب۔ ثانیہ نے سائمہ کو خوب پڑھایا لکھایا اور بالآخر سائمہ نے ماسٹرز کر لیا۔ سائمہ ثانیہ باجی کی بہت زیادہ مشکور تھی، جن کی وجہ سے وہ اتنا اچھا پڑھ چکی تھی۔ سائمہ اب ایک مقامی کالج میں لیکچرار بن چکی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ سائمہ کے ماں باپ دن رات ثانیہ کو جھولیاں کھول کھول کر دعائیں دیتے تھے اور ثانیہ کے بے حد مشکور تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔